الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا سندنا طبيبنا حبيبنا أحمد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
اور میری معززہ موقرہ با پردہ با حیا بہن و بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کوئی خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ مبلغ ہوں، بلکہ آج سے 36 سال پہلے اس مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ جس طرح آج سے 36 سال پہلے میں طالب علم کی حیثیت سے اس مدرسہ میں داخل ہوا تھا، اسی نسبت سے آج اس مدرسہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمارے استادی مکرم شیخ المکرم والمجسم سراج العلوم بخل العلوم انوار العلوم، جو کہ تمام علوم و فنون پہ دسترس حاصل کرنے والے رکھنے والے چند ایک بزرگوں میں سے ایک شخصیت کے مالک ہیں۔ ہمارے استاد مکرم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خیبر سے لے کر کراچی تک، پاکستان سے لے کر افغانستان تک، پورے عالم کے اندر مکہ مدینہ تک اللہ رب العزت نے ہمارے استاد مکرم کو عزت افزائی عطا کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت استاد مکرم شیخ المکرم والمجسم شیخ التفسیر والقرآن الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی مدد العالی، اللہ رب العزت ان کے علم، رزق، اولاد میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج سے 36 سال پہلے جو میں نے اپنے استاد مکرم سے مدرسہ دار التوحید و سنہ کے اندر توحید باری تعالی کا سبق حاصل کیا تھا، وہی سبق آج میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ یہاں میرے روحانی بھائی استاد مکرم کے چاروں بیٹے ماشاءاللہ اچھے عالم، اچھے خطیب، اچھے مقرر، اچھے مدرس کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ مجھ ناچیز جیسے طالب علم کی یہاں کوئی زیادہ ضرورت نہیں محسوس کر رہا۔ بہرحال استاد مکرم نے جو مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے، کئی طلباء یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، لیکن ان کے عقیدے، نظریے تبدیل ہو گئے۔ جس طرح کی مسجد ملی اسی مسجد کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ لیکن ہم بحمد اللہ تعالی ہمارا تعلق جمعیت اشاعت و توحید و سنہ سے ہے،
اور قیامت تک انشاءاللہ اسی کے ساتھ منسلک رہے گا، کیونکہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ یہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ تک عطا کیا۔ یہ اتنا اعلیٰ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے پیچھے اگر انسان کی جان بھی چلی جائے تو پھر بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی عقیدے اور نظریے کے پیچھے مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تابعین، تبع تابعین، اور آج ہماری مسلح افواج بھی اس کے لیے یہی تگ و دو کر رہی ہے۔ بہرحال یہ وہ عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر نے سب سے پہلے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر پہنچ کر لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ جب جمع غفیر سا ماحول بن گیا تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان سے پہلے سوال کیا کہ میں نے تمہارے اندر اتنی زندگی گزاری ہے، میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر اتنی حیات طیبہ گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زبان میں کہا کہ ہم نے تمہیں صادق اور امین پایا۔ ابو جہل بھی کہتا تھا جربنا لک مرارا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، بار بار آزمایا، بار بار آپ سے امتحان لیا، لیکن ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے اوپر دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا۔ انہوں نے دیکھا کوئی قافلہ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، زبانیں تو جھوٹ بول سکتی ہیں، ہمارے جسم و جان تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اندر ہم نے جھوٹ کی بو بھی نہیں پائی، اور ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق الامین پایا، اور ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو سچا مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ پھر میری بات سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا اے مشرکین عرب، مشرکین مکہ، آج سے میں نے تمہارے اندر 40 سال گزار دیے اور تم نے میرے پاس امانتیں بھی رکھی، میرے ساتھ کاروبار بھی کیا، معاملات بھی کیے، رشتے بھی کیے، میرے ساتھ سفر میں بھی چلے، حضر میں بھی رہے، مکہ میں بھی رہے، باہر بھی رہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پانا؟ وہ کہنے لگے صادق الامین پایا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں میری بات پہ یقین ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے سنا
جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے چچا حضرت ابو طالب کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، مشرکین مکہ میرے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو کہو کہ ہم سے اگر خوبصورت عورت چاہتے ہو تو ہم آپ کا نکاح خوبصورت عورتوں کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت آپ کی جھولی کے اندر نچھاور کر دیتے ہیں، اگر آپ کو حب جاہ چاہیے، حب مال چاہیے تو ہم دنیا کی ساری سلطنت بادشاہت آپ کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ یہ کہہ رہے ہیں خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کر لو، مال و دولت لے لو، بادشاہت لے لو، چودراہٹ لے لو۔ اے میرے چچا جان، معاملہ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج کا نظام رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند کا نظام رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے جو میں اللہ رب العزت کی توحید باری تعالی بیان کر رہا ہوں، ہمیشہ بیان کرتا رہوں گا۔ میری جان جاتی ہے تو جان چلے جائے، میرے اور جو کچھ بھی جاتا ہے، مال جاتا ہے مال چلا جائے، وطنوں بے وطن ہو جاؤں، گھر سے ہجرت کر جاؤں، جو بھی میرے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے ساتھ معاملات پیش آ جائیں، لیکن میں اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ کلمہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے نہیں بلکہ مجھ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان پر زد و عام تھا، اس لیے میں اس کلمے سے انکار نہیں کر سکتا۔ چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، آپ کو پتہ ہے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میرے سر کے بالوں کے بڑھاپے نے جوش مارا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب میں آپ کا ساتھ دینے سے قاصر ہوں، ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرے اس عقیدے کے اندر ڈھال بنے ہوئے ہیں، آپ میری تربیت کر رہے ہیں، آپ میری پرورش کر رہے ہیں، آپ نے ان مشرکین مکہ کو روکے ہوا ہے، یہ قطع نہیں ہے بلکہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے تو اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وہی میرا پروردگار عالم ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے، وہی تندرستی اور بیماری کا مالک ہے، وہی لڑکیاں لڑکے دینے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، جو بھی پتا گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے تو اس ذات باری تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میرے چچا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے اندر ڈھال بنا ہوا ہوں؟ میں نے آپ کو ڈھال نہیں بنایا ہوا، آپ میرا ساتھ دیں پھر بھی ٹھیک، نہ دیں پھر بھی ٹھیک، میری ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن ان کے مقدر اور نصیب میں وہ کلمہ نہیں تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ مسئلہ یہاں تک نہیں بلکہ اس توحید کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر
طائف کے بازار میں گئے۔ جب طائف کے بازار میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغمبر پہ پتھروں کی بارش برسا دی۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، مکہ کے در یتیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد کریم و تسلیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور دونوں جہانوں کے سردار بن کر آئے، سید الانبیاء، سید الکائنات، سید الرسل، سید البشر، سید الکائنات بن کر آئے۔ اتنے اعلیٰ پیغمبر اور طائف کے بازار میں جاتے ہیں مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے، کلمہ پڑھتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ رب العزت کے پیغمبر طائف کے بازار میں چل رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت کے پیغمبر کو پتھر مار رہا ہے، اور وہ پتھر مارنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، سگا چچا ابو لہب ہے۔ اور آگے جا کر ایک پتھر مارتا ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر کی پیشانی پہ لگتا ہے اور خون کا فوارہ چھٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بچی آتی ہے پانی کا پیالہ لے کر، بابا بابا کی صدائیں لگا کر اللہ رب العزت کے پیغمبر کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر وہاں وہ پانی پیتے ہیں، اس پانی میں خون کے فوارے جو وہ اس سے پانی کا برتن جو ہے وہ بھر جاتا ہے، اور باعث لڑکے لگا دیے، اللہ رب العزت کے پیغمبر پہ پتھروں کی بارش کی، گلے میں رسیاں ڈالی اور راستے میں کانٹے بچھائے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کو لہو لہان کیا، اللہ رب العزت کے پیغمبر کو بے ہوش کیا اس توحید کی خاطر۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کی بیٹیوں کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے اور ان کو شہید بھی کیا گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کو جسمانی اذیت دی گئی، معاملہ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو ذہنی ٹارچر بھی کیا گیا، ذہنی اذیت بھی دی گئی، ذہنی تکلیفیں بھی دی گئی، ذہنی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر جا رہے ہیں بازار کے اندر، پیچھے سے ایک آدمی کہتا ہے انت الکذاب، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹے ہیں، میں یہاں ہوں، میرے استاد مکرم آپ ہیں، کوئی آدمی مجھے کہہ دیتا ہے آپ تو جھوٹے انسان ہیں، آپ کو کہہ دیتا ہے آپ تو پلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور کسی ایسی شخصیت کو کہہ دیتا ہے، کسی شیخ الحدیث کو کہہ دیتا ہے، کسی بزرگ ترین ہستی کو کہہ دیتا ہے، کسی بہت بڑے عالم کو کہہ دیتا ہے، یا کسی مقتدی کو کہہ دیتا ہے، کسی حاجی نمازی کو کہہ دیتا ہے، کسی متولی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ تو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اتنی بڑی شخصیت
इतनी बड़ी आला हस्ती कि ये सारे के सारे उलमा, सारे के सारे फुकाहा, सारे के सारे मुहक्किकीन, सारे के सारे मुहद्दिसीन, सारे के सारे मुफस्सिरीन, सारे के सारे औलिया अल्लाह से ये धरती भर जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के जूते के तलवे के नीचे जो मट्टी लगी है उसके एक जर्रे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी आला शख्सियत, और उसको कह रहे कि अंतल कज़्ज़ाब, आप नऊज़ बिल्लाह झूठे हैं, और झूठा भी उसको कह रहे हैं कि जिसकी तस्दीक करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यही लोग सच्चे हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। उलाइका हुमुस सिद्दीकून, यही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है, और ये वो अबू बकर सिद्दीक हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर मेराज से वापस आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर ने फरमाया, सबसे पहले जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर ने जब यही कलमा पेश किया तो उस वक़्त किसी ने कहा, एक 6 साल का बच्चा है, वो कहता है कि मैं अपने बाबा से पूछूंगा, अपने बाप से पूछूंगा। हालांकि उस बच्चा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के घर में उनकी परवरिश हो रही है, खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ सोते हैं, सारे के सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने बाबा से पूछ कर फिर मैं ईमान लाऊंगा। कोई कहता है कि हमें कोई मौजज़ा दिखाएं फिर हम ईमान लाएंगे। कोई कहता है कि कुरान, कोई इसके अलावा कोई और कुरान ले आए फिर हम ईमान लाएंगे। कोई कहता है कोई हमें निशानी दिखाएं फिर हम ईमान लाएंगे। कोई कहता है कि आपके हाथ में जो कंकरियां हैं ये कलमा पढ़े तो फिर हम ईमान लाएंगे। कोई कहता है कि आपके हाथ से, आपकी उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं फिर हम ईमान लाएंगे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिसने ना कोई निशानी मांगी, ना कोई मौजज़ा मांगा, ना कुरान का मुतालबा किया, ना ये कहा कि मैं अपने बाप दादा से पूछूंगा, या नहीं कहा कि मैं अपने रहने वाले अपने औलाद से, बीवी बच्चों से मशवरा करूंगा या किसी और से पूछूंगा। कोई लफ्ज़ नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर ने फरमाया कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी बनाया है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो अल्फाज थे वो सुनहरी औराक में लिखने के काबिल थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर, अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं मोहम्मद करीम व तस्लीम हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो अबू बकर सबसे पहले आपका उम्मती है। क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर उम्र में 2 साल बड़े थे, और बचपन सारे का सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ गुजारा। कारोबार अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ किया, मुआमलात अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर के साथ हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े की 4 बड़ी दुकानें थी। मामूली ताजे नहीं थे, बहुत बड़े ताजे थे, चौधरी थे, पंचायत वाले थे। लेकिन उन्होंने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, हेसिटेशन महसूस नहीं की, कोई इधर उधर की बात नहीं की, बल्कि यही कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो मैं सबसे पहले आपका उम्मती हूँ।
सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब क्यों मिला? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर मेराज शरीफ से वापस आए तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ने जब दावा किया कि मैं रातों रात गया और सातों ज़मीन से लेकर सातों आसमान तक और सातों आसमान से सारे के सारा जो है वो मैं सैर व तफरीक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 70,000 फर्दों के अंदर मुलाकात की, जन्नत जहन्नम की सैर की, मुख्तलिफ कौमों के अज़ाबात देखे, जन्नत की सैर की और बहुत ज़्यादा मालात देखे। लेकिन जब वापस आए अबू जहल और अबू लहब को कहा, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? लैलन की ये जो तनवीर है ये अकारत की तनवीर है, बिल्कुल रात के मामूली हिस्से के अंदर। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कारोबार के लिए मुल्क शाम की तरफ गए थे, वापस आए। अबू जहल और अबू लहब ने कहा कि अगर कोई आदमी ये कहे, ये दावा करे कि मैं रात के छोटे से हिस्से में मैं आसमान पे गया, सातों आसमान से लेकर जन्नत जहन्नम की सैर करके वापस आ गया, तो क्या आप सच मान लेंगे? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये कौन कहता है? उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ये दावा करते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ये दावा करते हैं तो सबसे पहले सिद्दीक इसकी तस्दीक करने वाला है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून उलाइका हुमुस सादिक़ून। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर को ज़हनी टार्चर भी किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ने एक न सुनी। आगे गए, एक आदमी कहने लगा अंत मजनून, तू मजनून है, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, दीवाना है, पागल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाज़िल की, नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ मेरे पैगंबर, कलम की कसम और उस कलम से जो फरिश्ते लिखते हैं, ये दो कसमें खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तेरे रब की कसम है कि तुझ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें नाजिल की हैं तुझे मजनून और दीवाना और पागल नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नहीं बनाया। क्योंकि ऐ मेरे पैगंबर, अगर मैंने आपको मजनून बनाना होता तो आप पे कुरान नाजिल करता, अगर मैंने आपको मजनून और दीवाना बनाना होता तो फिर आपकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करता, अगर मैंने आपको मजनून और दीवाना और पागल बनाना होता नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तो फिर मैंने आपको मेराज करानी होती, अगर मैं आपको मजनून और दीवाना बनाना होता तो मैं आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाता, शफीउल मुज़निबीन बनाता, मक्का का दुर यतीम बनाता, आमना का लाल बनाता, अब्दुल्ला का जान बनाता, मोहम्मद करीम व तस्लीम बनाता। है मेरे पैगंबर, आप मजनून दीवाने नहीं हैं, बल्कि आप पे तो आपकी रब की नेमतों की बौछार है और आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हैं। आप तो शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं, दाई इलल्लाह हैं, सिराजम मुनीर हैं, सारे के सारे तो ओहदे आपके पास हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर गए तो एक आदमी ने कहा अंत शायर, तू नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शायर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शुअरा लोग वो पैरवी करते हैं सरकश लोगों की, बागी लोगों की, गुमराह लोगों की। और ये शायर जो होते हैं ये मुबालगा आराई बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह किसी शायर ने कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्या करबला से पहले इस्लाम नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मरा हुआ था?
نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شعر کوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی آپ کے لیے مناسب ہے۔ آپ تو میرے پیغمبر ہیں، میرے شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں۔ آپ تو ساری کی ساری کائنات کے لیے مبشر بن کر آئے ہیں، داعی بن کر آئے ہیں اور دعوت حق لے کر آئے ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ نے گھبرانا نہیں۔ اگر یہ لوگ آپ پہ پتھر برساتے ہیں، آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے لقب آپ کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ تو میرے پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ کو میں نے جو کام دیا ہے وہ کام بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکار سچی ہے، اسی کے لیے عبادت سچی ہے۔ قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هو العبادہ، لہو دعوت الحق کیا ہے کہ وہ عبادت ہے، اللہ کی مخلص اور مواحد ہو کر عبادت کریں، یہ لہو دعوت الحق ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی لڑکیاں لڑکے دینے والا نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، کوئی تندرستی اور بیماری دینے والا نہیں، ساری کی ساری وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری کی ساری صفات کاملہ کا مالک ایک اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلاں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، پیروں کو، ولیوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، بتوں کو اور شجر اشجار کو، جن کی وہ نظر نیاز دیتے ہیں، جن کے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، 360 بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جن کو بھی وہ پکارتے ہیں۔ والذین لا یدعون من دونہ لا یستطیعون لهم بشیء، وہ ان کے لیے ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کنویں کے پاس جائے اور کنویں سے کہے، پانی کو کہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جائے، پکارتا رہے، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک پوری صدی پکارتا رہے، پھر وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یہاں تک نہیں، اگر وہ کنویں سے 2 چلو لے لے، 2 ہاتھوں سے پانی لے لے اور وہ ہاتھوں کے اوپر پانی لے کر یا منہ کے پاس لے آئے، پھر بھی وہ پانی کو آوازیں دیتا رہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پانی کیونکہ اس کی پکار سے لاشعور ہے، اس کی پکار کو سمجھ نہیں رہا، اس کی پکار کو سن نہیں رہا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جو مردے ہیں اور یہ جو بت ہیں، یہ جو صنم ہیں،
یہ جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام علیہم التسلیمات ہیں، جن کی پوجا، جن کی پرستش لوگوں نے کر دی ہے، وہ انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور سارے کا سارا اللہ رب العزت نے ایک تخلیق کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سارے کے سارا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا خلاصہ بیان کیا کہ جس طرح ہم نے خون بنایا، اس سے لوتھڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد بوٹی بنائی، بوٹی پھر ہڈی بنائی، پھر ہڈی پھر ہم نے گوشت چڑھایا، اور کتنی اچھے سانچے اور اچھے ڈھانچے اور اچھے حیولے کے اندر اس کی تخلیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی جس نے کتنے اچھے سانچے کے اندر انسان کی تخلیق کی۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ آدمی پکارتا رہے پانی میرے منہ کے اندر آ جا، وہ پانی اس کی پکار سے لاشعور ہے، بے تعلق ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پانی کوئی جاندار چیز نہیں ہے، یہ اس کی بات کو سنے بھی اور سمجھے بھی۔ پانی زندہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اموات غیر احیاء، کہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ جو معبودان باطلہ، جو مستعان لوگوں کے لیے ایک مکھی کا پر، مچھر کی ٹانگ، جو کا دانہ، ریت کا ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مکھی کا پر، مچھر کی ٹانگ، جو کا دانہ، ریت کا ذرہ بنانا تو کجا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ مردے، وہ اولیاء اللہ، وہ داتا حجویری، وہ سلطان باہو، وہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، وہ صحابہ کرام، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، جو بھی ہیں جن کو بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یہ ان کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، پکار کو قبول نہیں کرتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب لے جاتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہمارے کئی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیر فقیر، یہ ہماری آگے اللہ تک سفارش کرتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ، مشرکین عرب، منافقین مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے مستعان ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہے
کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے، اسے غور سے سنو۔ والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تمہارے لیے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو خدا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے شیئن، یہ حقارت کی تنوین ہے، بالکل تھوڑی سی کوئی چیز لے جائے تو یہ تمہارے معبودان باطلا، یہ تمہارے مستعان، اس مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو عبادت کرنے والا ہے، جو مرید ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کو مستعان سمجھا رہا ہے، جس کو معبود سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ یہ دونوں کمزور ہے۔ جب کمزور ہے تو اللہ رب العزت سزا لگاتے ہیں۔ اگر تمہیں مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ میری عبادت کرو۔ استجب لکم، اگر میں چاہوں گا تو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کی طاقت صرف میرے اندر ہے، میرے علاوہ نہ کسی پیر میں ہے، نہ کسی فقیر میں ہے، نہ کسی مردہ میں ہے، نہ کسی زندہ میں ہے، نہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی رسول میں ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، دوسری لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو پکار کرتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں انہیں جہنم کے اندر ذلیل عذاب کے اندر داخل کروں گا۔ تو جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، اور زندوں کی پکار کو بھی وہ نہیں سنتے، اور مردوں کی پکار تو علیحدہ رہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پیچھے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بزرگی بیان کی گئی ہے، بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اللہ رب العزت کے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے ذات باری تعالی دور سے سنتے ہیں یا قریب سے سنتے ہیں؟ اگر دور سے سنتے ہیں تو ہم زور سے اللہ رب العزت کو پکاریں، اور اگر قریب سنتے ہیں تو ہم آہستہ آواز میں اللہ رب العزت سے پکاریں۔ انی سے مراد اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے پیغمبر، جو میرے بندے میرے قرب اور بعد کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کے کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے پکارا اسے جاتا ہے جس کے لیے وسیلہ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو دور ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تو رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں، شارق سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، اجیبو کا معنی میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداع سے مراد عبادت ہے۔ جب وہ میری عبادت کرتے ہیں
تو میں ان کی عبادت کو قبول کرتا ہوں، پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور جو میرے علاوہ دوسروں کو پوجا کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی پکار بھی اسی طرح بہت زیادہ دور ہے، اور وہ غارت ہو چکی ہے، وہ حقارت ہو چکی ہے، بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری توحیدی باری تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان پہ ثابت قدم رہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنت سے بنایا، جس کا عقیدہ ہے کہ مردے اپنی قبروں میں نہیں سنتے، اور مردے وہ مردہ جو خود دوسروں کے محتاج ہو، جو مر جائے کفن دینے کے محتاج ہے، اور اس میں جنازہ پڑھانے پہ محتاج ہے، چرپائی اٹھانے پہ محتاج ہے، اور دیگر امور میں محتاج ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو وہ ان کی معاونت، ان کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں سے اٹھا کر تخت بادشاہی پہ بٹھا دیتا ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو سیدنا مریم علیہ السلام کو کی گود کو بغیر خامن کے ہری بھری کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ایک دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا تعلق تا دم حیات جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے ساتھ رہے، اور یہ جو ادارہ ہے دار التوحید و سنت کے نام سے موسوم ہے، اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ المکرم والمجسم شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء جامع المعقول والمنقول استاد الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زندگی کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے رزق کاروبار اولاد کے اندر اللہ رب العزت مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کا صحیح سچا جانشین بنائے، اور جو بھی ان کی روحانی ابناء ہیں، روحانی بیٹے ہیں، مجھ جیسے ناچیز حقیر، ان کو بھی اللہ رب العزت مرتے دم تک توحید و سنت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے دربار معلیٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔